اس وقت کی جو سچویشن ہے، آپ کے خیال میں ایک طرف بات چیت کی بات بھی کر رہا ہے امریکہ، دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور حملے بھی کر رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے ماحول میں بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی ریسنٹلی کچھ اٹیکس کیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے، تو آپ لوگ کیسے بیٹھ سکیں گے مذاکرات کی میز پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو، آپ کے ٹیم ممبرز اور پاکستان کے باشعور عوام کو تہران سے السلام علیکم. پہلی بات یہ کہ ہم واقعی پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. اس صورتحال میں پاکستان نے ایک مسلمان ملک کے طور پر اپنی برادری اور اچھے ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، جو کہ میں پہلے شاید ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں، کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ روکنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنے شرائط ایران پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ابھی جو پاکستان دوبارہ انیشیٹو سٹارٹ کی ہے تاکہ بات چیت آگے بڑھیں، اگر ہم اس تجویز کو غور سے دیکھیں تو ایران کے لیے اس جنگ بندی کو قبول کرنا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے. پاکستان کی نئی تجویز میں آبنائے ہرمز کو کھولنے، عمان کے تعاون سے محفوظ بحری گزرگاہ، ایران کی تیل کی آزاد فروخت اور اس کی آمدنی کی واپسی جیسے نکات شامل ہیں. ظاہری طور پر یہ سب باتیں معقول لگتی ہے کیونکہ یہ عالمی توانائی مارکیٹ اور ایران کی معیشت دونوں کے لیے اہم ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر ایک بڑی اسٹریٹجک رعایت دیں، جبکہ بدلے میں صرف اسے عارضی جنگ بندی اور مستقبل کے وعدے ملتے ہیں. یعنی ایران اپنا ایک جیو پولیٹیکل دباؤ شروع میں ہی چھوڑ دے اسٹریٹ آف ہرمز کو، بغیر کسی واضح ضمانت کی. نہ بینکنگ چینلز کی کوئی وضاحت ہے، نہ مالی راستوں کی کوئی وضاحت ہے، نہ انشورنس کی کوئی وضاحت ہے، اور نہ یہ واضح ہے کہ یہ پابندیوں میں عملی طور پر کتنے نرمی آئے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ ایران اس تجویز سے اتفاق کرے گا، اور انفارچونیٹلی اس جنگ کو ہم آگے بڑھاتے بھی دیکھ رہے ہیں. اور میرا اپنا پیشگوئی یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں، جو کہ ایران کے ٹائم کے مطابق وینسڈے 4:30 بجے صبح جو ڈیڈ لائن ٹرمپ نے دی ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کی انفراسٹرکچرز کے اوپر ہٹ ہو جائے گی. اچھا باقری صاحب، اس میں ایک فار انڈرسٹینڈنگ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ دنوں پہلے بھی خبر آئی تھی کہ ایسی پیٹرو کیمیکل سائٹ تھی ایران میں جس کو مطلب ایک بے وقوفانہ قدم تھا امریکہ کا، جس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. اگر وہ وہاں پر تباہی ہوتی تو اس سے پانی بھی پلیوٹ ہو جاتا، پورے خطے میں اس قسم کے مسائل ہوتے. تو آپ کے خیال میں بات اتنی انوائرمنٹ کی جاتی ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ ایسی سائٹس کو اگر نشانہ بنائیں گے تو اس سے کتنے اس کے اثرات ہیں منفی، جو کہ پورے خطے میں پھیلیں گے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد وہ اسی قسم کے انتہائی اقدام کی طرف ہی جائیں گے؟ ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ دوسروں کے ماحول کے حوالے سے یا دوسروں کی جان کی عزت کریں، جبکہ 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور پچھلے تقریباً 40 دنوں میں 2,000 سے زیادہ ایرانی سویلینز کو انہوں نے اب مارا ہے. ان سے یہ توقع رکھنا کہ پانی، پتہ نہیں اس میں کیمیکل مواد آ جائیں گے، اور باقی گلف کنٹریز بھی اسی پانی کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اسی پانی کو اپنے یہ جو ڈیزائنیشن پلانٹس ہے اس میں لے جا کے پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ کتنا خوفناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر یہ سوچتے نہیں ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد، کیونکہ ایران یہ شرائط نہیں مانے گا، اس کے بعد یہ ایران کے پاور پلانٹس کے اوپر، پلوں کے اوپر اور بیسک انفراسٹرکچر کے اوپر ہٹ کریں گے، جیسے کہ انہوں نے کل رات سے ہی اسٹارٹ کیے. کل رات کو شاید آپ کے بہت سارے ویورز کو پتہ نہ ہو کہ ایک بہت خوفناک انہوں نے دھماکہ کیا ہے تہران کے اندر. کل رات کو 12 بجے سے صبح 4:30 بجے تک تقریباً 30-40 جگہوں کو انہوں نے ہٹ کیا تہران میں. اور شریف یونیورسٹی ون آف دی مین ہٹس ہے. یہ مجید خادمی صاحب جو IRGC کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے سربراہ ہے، ان کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ آف ایران میں 3 پیٹروکیمیکل کمپلیکسز کے اوپر انہوں نے ہٹ کی ہے، اور وہاں پہ ایک پاور پلانٹس کے اوپر بھی ہٹ کی ہے. تو یہ آلریڈی اپنے کارروائی اسٹارٹ کر چکے ہیں. اور ایران نے بھی آج، جو میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے، آج صبح 4 بجے سے انہوں نے اسی دوران جنوبی علاقے حیفا کے اسٹریٹجک مراکز کے اوپر ہٹ کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج صبح USS ٹرپلی، جو کہ ایمبیشیس اسالٹ شپ LHA-7 کے نام سے جانا جاتا ہے، 5,000 میرینز لے کے یہ
یہاں پہ چابہار آئی لینڈ کے اوپر اترنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، ایران کی طرف روانہ ہوئے تھے، جو اکارڈنگ ٹو IRGC ان کو بھی انہوں نے میزائل داغتے ہوئے ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور وہ ابھی جنوبی بحر ہند کی طرف ہٹے ہوئے ہیں اور وہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آلریڈی ان کا جو ڈیڈ لائن تھا اس سے پہلے یہ بیسک انفراسٹرکچر کے اوپر اسٹارٹ کیا ہے۔ اب ایرانی عوام اور ایرانی گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک بھی پاور پلانٹ ہٹ ہوتا ہے، جو آپ کو پتا ہے ایران میں 140 پاور پلانٹس ہے، سب کو ہٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جب ایک شہر کے اندر ایک پاور پلانٹ کو یہ ہٹ کریں گے، آدھا گھنٹے کے اندر پورا جو گلف کنٹریز ہے وہ سب اندھیرے اور خاموشی میں چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ باقری صاحب، یہ جو آپ نے بھی بات کہی ہے چابہار والی، آپ کیا مطلب وہ اس ایک خاص جگہ کو وہاں پر بوٹس آن گراؤنڈ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی اور جگہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں چنی گئی؟ اسٹریٹجیکلی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ اس سوچ کے ساتھ چابہار میں پہلے اترنا چاہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے صرف یہ کوشش کی تھی کہ یہ چابہار کی طرف نکلیں، اور اس کے بعد ایران کا جو رد عمل ہے اس کو ذرا سنجیدگی سے دیکھ لیں کہ کیا رد عمل ہو سکتی ہے، کیا یہ واقعی کروز میزائلز کے تھرو ان کو ہٹ کریں گے یا یہ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں کریں گے گراؤنڈ انویژن جب ان کے پاس پورا کا پورا جو سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے وہ پورا نہیں اترتا۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق تقریباً 30 C-17 گلوبل ماسٹر 3 بھاری ٹرانسپورٹ طیارے ہیں، وہ ابھی پہنچ گئے مڈل ایسٹ میں، اور کا-7 135 جو ایندھن بردار طیارے ہیں 7 وہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک ہم آہنگی کریں گے۔ USS ٹرپلی جو آلریڈی 5000 میرینز لے کے ایران کے پاس کھڑا ہے، یہ جو C-17 گلوبل ماسٹر کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بختر بند گاڑیاں ہوں گے، ٹینکس ہوں گے، اور بہت سارے جو ملٹری آپریشن کے لیے سامان ضرورت ہے وہ سب ان کے ساتھ ہوں گے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ سیمیولٹینیسلی اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، ویسٹ آف ایران سے، ایسٹ آف ایران سے، ساؤتھ آف ایران سے، بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے، نارتھ آف ایران سے۔ بالکل